الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام من قال كنت نبيا آدم بين الماء والطين أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توی قصہ مختصر وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مختصر حمد و صلات کے بعد نہایت واجب القدر بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، معززین علماء کرام، ثنا خوانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مسلک حقہ اہل سنت والجماعت بریلوی مسلک سے تعلق رکھنے والے میرے غیور سنی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، بحمداللہ اللہ کا شکر ہے کہ وعدے کے مطابق بندہ فقیر آپ احباب کے پنجاب کے اس علاقے نارنگ منڈی میں حاضر خدمت ہوا. انتہائی ممنون و مشکور ہوں میرے دوست غائبانہ طور پر مولانا مقصود احمد ہمدمی صاحب کا اور محترم بھائی محمد حسن صاحب اور یہاں کی یہ پوری انتظامیہ جنہوں نے حضور کے ذکر کی اس خوبصورت محفل کا انعقاد مقام اعزا پر کیا ہے کہ انہوں نے مدعو کیا اور میری حاضری ہوئی. اللہ میری اور آپ سب کی حاضری کو اپنے اور اپنے حبیب کی بارگاہ میں قبول فرمائے.
قرآن مجید والفرقان حمید کی جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے، یہ قرآن مجید والفرقان حمید کے 30ویں پارے سورہ نشرح کی آیہ مبارکہ ہے، جو کہ انتہائی معروف بھی ہے، انتہائی مشہور بھی ہے۔ بچہ بچہ اس آیت کو پڑھتا بھی ہے، بچے بچے کو یہ آیہ مبارکہ حفظ بھی ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میں نے ایک لفظ اس کا پڑھا ہے اور آپ سب کو یاد ہے، آپ سب نے اس کا اگلا حصہ پڑھ دیا۔ یہ اس آیہ کے مشہور ہونے کی بھی دلیل ہے، معروف ہونے کی بھی دلیل ہے کہ یہ آیہ مبارکہ تقریباً ہر مومن مسلمان کو یاد ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ نارنگ منڈی والے میرے دوستو، لفظوں کے اعتبار سے یہ آیت بڑی مختصر ہے۔ آپ اگر لفظ دیکھیں گے نا تو بڑے تھوڑے سے الفاظ ہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، دو لفظ ہیں آیت میں، لفظ دو ہی ہیں، لیکن بات اللہ نے اتنی بڑی کر دی ان دو لفظوں میں، اتنی بڑی بیان کر دی کہ زندگیاں ختم ہو گئی ہیں، ان دو لفظوں کی تفسیر مکمل نہیں ہوئی۔ ان دو لفظوں میں اللہ نے محبوب کا اتنا مرتبہ بیان کر دیا ہے، ان دو لفظوں میں اللہ نے حضور کی اتنی رفعت بیان کر دی ہے، اتنی بلندیاں ذکر کر دی ہیں کہ وہ بلندی حضور کی حضرات صحابہ بھی ذکر کرتے رہے، اور ان سے لے کر آج تک ہر صحیح العقیدہ عالم ذکر کر رہا ہے، اور آج سے لے کر قیامت تک ان بلندیوں کا ذکر ہوتا رہے گا۔ اس کے باوجود ہم ان بلندیوں کی ابتدا تک بھی نہیں پہنچے، انتہا کا پتہ کسے ہے؟ کہتے ہیں صدیاں بیت گئیں اور قلم ٹوٹ گئے، پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ صدیاں بیت گئیں اور قلم ٹوٹ گئے، پر سونیا تجھے رب نے اتنے درجات عطا کیے کہ ایک باب بھی، اور باب بھی شاعر نے شاعری کے ذوق کے لیے کہا ہے، ورنہ اس باب کی باب ہی ابھی پوری نہیں ہوئی۔ ان دو لفظوں میں رب نے اتنا اونچا مرتبہ رسول اللہ کو عطا فرمایا ہے۔ بات یوں تو قرآن کی ہر آیت ہی حضور کی شان بیان کر رہی ہے، لیکن کچھ آیتیں وہ ہیں جو کہ صراحتاً، اور کچھ آیتیں وہ ہیں جو کہ برسبیل تذکرہ، یا کچھ آیتیں وہ ہیں جو من وجہن حضور کی تعریف بیان کر رہی ہیں۔ لیکن یہ جو آیہ مبارکہ ہے نا، یہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ اپنے ظاہر میں بھی، اپنے باطن میں بھی، اپنے الفاظ سے بھی، اپنی زبروں زیروں سے بھی، ہر طرح سے اس آیہ مبارکہ سے اللہ محبوب کے مقام و مرتبے کا اظہار فرما رہا ہے۔ آپ تبت یدا ابی لہب وتب پڑھیں، مانا یہ ہے کہ ابو جہل کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، مانا یہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تبت یدا ابی لہب وتب بھی تعریف مصطفیٰ ہے، وہ بھی حضور کی تعریف ہے، لیکن اس تعریف کے لیے ہمیں تفسیر پڑھنی پڑے گی۔ ہم تفسیر پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ ابو لہب نے کہہ دیا تھا حضور کو کہ تبن لکا، معاذ اللہ نقل کفر کفر نہ باشد،
اس نے کہہ دیا تھا محمد تو ہلاک ہو جائے، اس نے کہہ دیا تو بات اس نے کی، جواب اللہ نے دیا ہے۔ اب تبت یدا ابی لہب و تب، اللہ نے کیوں کہا، انہی لفظوں میں جواب کیوں دیا؟ اس لیے کہ ابو لہب نے حضور کو کہہ دیا تھا تبن لکا۔ جب اس نے تبن لکا کہا تو اللہ نے جواب دے کر قرآن میں انہی لفظوں سے جواب دے کر اس کی مذمت کر دی۔ اور یہ تعریف مصطفیٰ اس طرح ہے کہ سونیا تجھے کوئی برا کہے گا تو تیرا رب قرآن میں جواب دے کر تیری شان کا اظہار کرے گا۔ تو تبت یدا ابی لہب و تب بھی تعریف مصطفیٰ ہے، مگر اس کے لیے ہمیں تفسیر پڑھنی پڑے گی۔ تبت یدا ابی لہب و تب اپنے ظاہری لفظوں سے نہیں بتا رہی کہ تعریف مصطفیٰ ہے، اب اس کی ہمیں تفسیر میں جانا پڑے گا۔ حضرات ذی وقار اتلم بعد ذالک زنیم اپنے ظاہری لفظوں میں نہیں بتا رہا کہ تعریف مصطفیٰ ہے، لیکن ہم اس کی تفسیر پڑھیں گے تو پتا چلے گا کہ رب نے اسے جو حرام زادہ کہا ہے اس کی اصلیت کو جو بیان کیا ہے، وجہ ذات مصطفیٰ بنی کہ سونیا جب تک میرا گستاخ تھا پردے پڑے ہوئے تھے، آج اس نے تیری گستاخی کی ہے تو رب کا غضب جلال پر آ گیا اور پردے اٹھا دیے۔ اصل میں وہ بھی تعریف مصطفیٰ ہے، لیکن جانا اس کی تفصیل میں پڑے گا، پھر پتا چلے گا تعریف مصطفیٰ ہے۔ لیکن یہ جو لفظ ہے نا ورفعنا لک ذکرک، ان کی تفسیر میں نہیں جانا پڑتا، یہ ظاہری لفظ ہی مصطفیٰ کی عظمت کو چار چاند لگا رہے ہیں۔ ظاہراً پتا چل رہا ہے ورفعنا، سونیا تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کر دی۔ نوجوانوں کی اکثریت آج کی اس محفل مبارکہ میں موجود ہے اور میں انہیں دیکھ رہا ہوں، مگر آواز آپ کی بوڑھوں سے بھی زیادہ کمزور ہے۔ سونیا تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ حضرات ذی وقار ہر لفظ چاہتا ہے، واو چاہتا ہے ورفعنا، واو چاہتا ہے مجھ پر گفتگو ہو، رفع چاہتا ہے مجھ پر گفتگو ہو، پھر نا چاہتا ہے مجھ پر گفتگو ہو، رفعنا نا چاہتا ہے مجھ پر گفتگو ہو، ذکرک لکا چاہتا ہے مجھ پر گفتگو ہو، ذکرک چاہتا ہے مجھ پر گفتگو ہو۔ ہر لفظ اس آیت کا چاہتا ہے کہ محبوب کی عظمت کی بات مجھ لفظ پر ہو، اور پھر ایک لفظ کو اگر شروع کیا جائے صدیاں بیت جائیں گی۔ ورفعنا لک ذکرک کی تفسیر کرنے لگے، آج میں بیان کرنا شروع کروں اور صرف میں نہیں، حضور کی امت کے تمام علماء مل بیٹھ کر تعریف مصطفیٰ کرنا شروع کریں، اس سے پہلے جو کر گئے ہیں اس کو بھی شامل کریں، قیامت تک جو تعریف کریں گے اس کو بھی شامل کریں، اور پھر جب قیامت آ جائے گی تو پوچھا جائے ہاں بھائی کہاں پہنچے، تو علماء ہاتھ جوڑ کر عرض کریں گے مولا ابھی تو ہم واو پر کھڑے ہیں، رفع باقی ہے، ابھی تو واو پر کھڑے ہیں، رفع باقی ہے، پھر نا باقی ہے، پھر لکا باقی ہے، پھر ذکرک باقی ہے۔ گویا کہ ہم اتنا جانتے ہیں یا رسول اللہ، رب نے ان دو جملوں میں آپ کی عزت کو اتنا بڑھا دیا، رب نے ان دو جملوں میں آپ کی شان کو چار چاند لگا دیے، آپ کا مقام و مرتبہ اتنا بلند کر دیا، اتنا بلند کر دیا کہ بڑے بڑے شعراء جن کا دماغ بڑا اونچا ہوتا ہے اور جن کے دماغ کی سوچ، جن کے تخیل اتنے اونچے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے محبوب کو کیا نہیں کہتے، سب کچھ کہتے ہیں، اپنے محبوب کے بارے میں کیا نہیں لکھتے، سب کچھ لکھتے ہیں۔ محبوب کی زلفوں کا ذکر کرنا شروع کرے نا، دنیا کے شعراء اپنے محبوب کی زلفوں کا ذکر شروع کرے، ساری رات گزار دیتے ہیں محبوب کی زلفوں کی تعریف کرتے کرتے، ان کے تخیل کا یہ حال ہوتا ہے۔ وہ اپنے محبوب کے رخسار کی تعریف شروع کرے، ساری رات گزار دیتے ہیں محبوب کے رخسار کی تعریف کرتے کرتے، ان کے تخیل کا یہ حال ہوتا ہے۔ لوگوں ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، شاعر کے بس میں نہیں ہوتا، شاعر کا تخیل اتنا اونچا ہوتا ہے اس کے بس میں نہیں ہوتا، وہ تو اپنے محبوب کو خدا کہہ بیٹھے، اس کے تخیل کا یہ حال ہوتا ہے، لیکن اس کے بس میں نہیں ہوتا کیونکہ وہ یہ کر نہیں سکتا، کرے گا تو دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ ورنہ شاعر کا تخیل یہ ہوتا ہے، اس کے من میں ہوتا ہے جو کچھ کہہ سکے اپنے محبوب کو کہے، اپنے محبوب کی تعریف میں جو کچھ کہہ سکتا
ہو کہے زلف پر ساری رات گزار دے، ارے آنکھوں پر ساری رات گزار دے، ارے رخسار پر ساری رات گزار دے، لیکن نارنگ منڈی والوں ورفعنا لک ذکر کہہ کر میرے رب نے حضور کی عظمت کو اتنی عزت عطا کر دی، چار چاند لگا دیے کہ شاعر کا تخیل بڑا اونچا ہوتا ہے، لیکن جب بات ذات مصطفیٰ کی آ جائے تو بڑے بڑے شعراء کی گفتگو، بڑے بڑے شعراء کا قلم اور بڑے بڑے شعراء کے الفاظ ادھر آ کر رک جاتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں۔ یہاں پیر میرنی جیسی شخصیات کو بھی یہاں پہنچ کر کہنا پڑتا ہے کوئی مثل نہیں بولن دی، چپ کر مہرنی تھے جا نہیں ہو بولن دی۔ بڑے بڑے شعراء جو لکھتے ہیں تو 200 250 300 اشعار ایک وقت میں لکھ دیتے ہیں، ان جیسوں کو بھی جب بات ذات مصطفیٰ کی آ جائے تو سب کچھ کہنے کے بعد اپنا قلم روک کر پھر یہ کہنا پڑتا ہے بس کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ کتنا بیان کرے گا، ہے جتنا بھی بیان کرے گا آخر تجھے یہی کہنا پڑے گا اتھے جا نہیں ہو۔ عشق کے مفتی بریلی کے تاجدار نے کیا نہیں لکھا تاریخ مصطفیٰ میں، بریلی کے تاجدار نے، عشق کے مفتی نے، میں پوچھتا ہوں کیا نہیں لکھا نارنگ منڈی والوں تعریف مصطفیٰ میں؟ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، صبا وہ چلے کہ باغ بلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لیوا کے تلے نام کھولے رضا کی زبان تمہارے لیے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لیوا کے تلے سنا میں کھولے رضا کی زبان تمہارے لیے، گئے ہوئے دن وہ عصر کیا یہ تاب و توا تمہارے لیے، سزائے محن پہ ایسے منن یہ امن و امان تمہارے لیے۔ ساری باتیں کرنے کے بعد جب آخر پہ پہنچا بریلی کا تاجدار، سب کچھ لکھنے کے بعد سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، سب کچھ کہنے کے بعد ان کی مہک نے دل کے اونچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں اونچے بسا دیے ہیں، سب کچھ کہنے کے بعد بریلی کا تاجدار چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، سب کچھ کہنے کے بعد کیا نہیں لکھا، سب کچھ لکھا، سب کچھ کہنے کے بعد جب بات ختم ہونے لگی تو ہر بات کرنے کے بعد رضا کہتا ہے حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے۔ سب کچھ کہنے کے بعد، ہر بات کرنے کے بعد، ہر تعریف کرنے کے بعد پھر گل اتھے آ گئی نا، کہتا حیران ہوں میرے شاہ، ارے کیا کیا کہوں تجھے۔ اور پھر ایک مقام پہ تو بریلی کے تاجدار کا قلم رکا تو یہ کہہ کر رکا، وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اے رضا، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور۔ اے رضا خود صاحب قرآن کون؟ اللہ۔ کون؟ اسی طرح بولیں جیسے میں نے بولا، کون؟ اللہ۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں خود اللہ، خود صاحب قرآن، مداح حضور۔ مداح کا مطلب نعت خواں، حضور کا مطلب خود رب حضور کی نعت کہہ رہا ہے۔ کہا اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ آگئی گالو تھے کہ نہیں کہ جہاں شاعر کی بھی بس ہو جائے نا اور وہ آ کے کہے بس بھائی، وہاں سے آغاز ہوتا ہے تعریف مصطفیٰ کا۔ ارے یہ تو پیر میرے لشاں ہیں، یہ تو اعلیٰ حضرت ہیں، یہ تو جامی ہیں، یہاں تو حضور کے سامنے بیٹھ کر حسان کہنے والے کو بھی یہی کہنا پڑا۔ آخری بات کیا ہوتی ہے حضرات جی وقار؟ جہاں بندے کے جملے ختم ہو جائے نا، آپ کسی کو شادی میں بلانا چاہیں حضرات جی وقار، آپ اسے کہیں وہ شادی میں نہ آ رہا ہو، آپ ماموں چاچا تایا ہوتا نا شادی کے ٹائم روٹ جاتے ہیں، اور پہلے وہ سال بھر روٹے رہتے ہیں کوئی نہیں مناتا، اب شادی ہوتی ہے تو پھر منانا پڑتا ہے۔
شادی ہوتی ہے تو منانا پڑتا ہے. اس ٹائم پھر چاچا بھی 12 تولا تے آ جاتا ہے, ماما بھی پھر 12 تولا تے آ جاتا ہے. میں بھی نہیں مننا پھر تو وہ طریقہ کار ہے منانے کا. وہ جاتے ہیں منانے کے لیے کہ بھائی آپ بھی جاؤ, فلاں کو بھیجتے ہیں, فلاں کو بھیجتے ہیں, 2-4 بزرگوں کو بھیجتے ہیں. اب وہ نہیں مان رہے تو بالآخر اینڈ پہ دولہا خود چلا جاتا ہے کہ چاچا جی مہربانی ہوں آئی جاؤ, مامو جی ہوں آئی جاؤ. ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ ہمارے ہاں اگر دولہا چلا جائے تو پھر قتل بھی ہو تو معاف کرنے پڑتے ہیں. ہمارے ہاں یہ رواج ہے. پہلے بھیجتے ہیں 1-2 کو, فلانا جائے. اسے بھی پتا ہوتا ہے آج یہ پھنسے نے, انہوں نے منانا ہی منانا ہے. نہیں تو سارے پوچھن گے ماما نہیں آیا, چاچا نہیں آیا. تو پھر وہ موقع ہوتا ہے طریقہ کار. اب وہ بالکل پوائنٹ پہ گفتگو ہوتی ہے نا, تو پھر اینڈ پہ دولہا جاتا ہے. جب دولہا جاتا ہے نا نارنگ منڈی والوں, تو پھر وہ کہتا ہے ماما جی آ جاؤ. پھر وہ ماما گنواتا ہے, اس ویلے میں تینوں کیا سی انج کر, تسی میری گل نہیں سی. وہ کہندا کوئی نہیں معاف کر دیو, ہن تسی کہو گے انج ہی ہوئے گا. او تو گڈی لئی سی, میں تینوں کیا سی گڈی میں دے, میں فلانی جگہ جانا, تو گڈی نہیں, تو چابی تہاڈی یقین کرو اے لو ہن آؤ تسی. میں مکان بنایا تے تینوں کیا 1 مہینے واسطے مکان دیو, تیرے پیو نے مکان نہیں دیتا مینوں, 1 مہینے واسطے تسی نہیں دے سکتے, میرے تو مکان چ یقین کر لو ماما جی آ جاؤ, تہاڈا مکان ہے اپنا, جگ آؤ. ہوندا کہ نہیں ہوندا بھائی. اچھا اینڈ تے جدوں ماما پھر بھی نہ منے نا, ماما پھر بھی نہ منیا, چاچا پھر بھی نہ منیا, تایا بھرا کوئی بھی نہ منیا, اینڈ پتہ پھر کی ہوندا, قسم لے لو سو رب دی, تسی آؤ صحیح, جنج تسی کہو گے نا, جو تسی کہو گے, جیڑی تہاڈی مرضی ہے اونج ہی ہونا ہے. آؤ آخری کی جملہ ہوندا ہے, جنج تسی کہو گے, جیڑا تسی کہنا نا کم وہی ہونا ہے. کیوں اے ہوندی ہے گل مکان والی کہ جناب میری تے بس جنج تسی کہو, جنج تسی کہو. ہائے ہائے بلا تشبیہ و مثال سمجھنا. حضرت حسان نے بہت کچھ آکھیا, لیکن جدوں گل مکن لگی نے آندے نے حضور ہن میں ہور کی آکھاں, انہاں پتہ ہے جنج تسی چاہندے سی نا, گویا کہ رب نے انج ہی بنایا ہے. شاعر دی جتھے گل مک گئی, وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. مت ماری گئی ہے وہابیاں دی. آندے نے ویکھو حضرت حسان دے جملے کن پہ پیش کر دیو, تے آندے ہو حضرت حسان نے آکھیا کہ جویں حضور چاہندے نے, گویا کہ حضور دی مرضی رب دی مرضی کولو اعلی سی, حضور دی چاہت رب دی چاہت کولو اعلی سی. اور ملا جی ایک کاننا دے لفظ بھی پڑھنا, اے کی حضرت حسان نے آکھیا لفظ کاننا پڑھ, ایک گویا کہ دا مقصد کی ہوندا ہے, سرکار میرے کولو گل ہن مکدی نہیں پئی, میں انج پہ مکانا وا, گویا کہ یعنی جنج گویا کہ تسی چاہندے سو نا, رب نے تانوں انج بنایا ہے. اپنی گل شاعر نے مکائی کہ اس تو اتے اگے ہن کوئی اور گل نہیں. یہ مزاج ہے اور یہ انداز ہے. حضرات جی وقار جہاں پر آ کر ہماری گفتگو کا اختتام ہو جائے, کیونکہ لفظ تو 2 ہیں لیکن رب نے بلندیاں اتنی عطا کر دی. لفظ تو 2 ہیں, رب نے عروج اتنا عطا کر دیا, رب نے کمال اتنا عطا کر دیا. حضرات جی وقار کہ اب اسے قیامت تک بیان کیا جاتا رہے, اختتام نہیں ہو سکے گا. حضرات جی وقار آئیے میں ایک اور بات سمجھا کر اپنے اس موضوع کو مزید آگے بڑھاتا ہوں. حضرات جی وقار کیا ایسا نہیں ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, بیٹا میری طرف توجہ کرو, نہیں کرو. اے انتظامیہ کے اگر لوگ کھڑے ہیں تو جو باہر ہیں انہیں ہٹا دیں یہاں سے. آپ لوگ توجہ ادھر کرو بیٹا. آپ لوگ اگر اس مستی کرنے والے کے ساتھ لگ جاؤ گے تو بات تو نہیں, بیٹھے رہو بس, توجہ میری طرف کرو. کیا کہہ رہا تھا پتہ نہیں, میں کیا میں کیا کہہ رہا تھا, نہیں تھوڑا سا پیچھے آپ میرے خیال میں, اس سے اگلا اسٹاپ تھا. کسی کو یاد نہیں, چس نہیں آ گئی پھر, کمال نہیں ہو گئی پھر, واہ 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 واہ. چلو یہ بھی تھوڑا جا تسی پیچھے ہی ہو ہلے بھی, اس تو تھوڑا جا میں اور اگے, نہیں تو مینوں تسی دسو کہ توجہ میری طرف آپ احباب رکھیں. مینوں کوئی 25-30 منٹ ہو گئے نا تقریر کردے ہوئے, تے تانوں یاد نہیں ہے, تے جے میرے سامنے یاد نہیں تے میں ٹر گیا تے پھر انج یاد رہے گی جویں ہن سی. ویکھو گل ہے کہ بندہ جڑی گل کرے وہ پلے بننی چاہیے نا. انتظامیہ والے پہ آندے سن علامہ صاحب
کتنی دیر دی تقریر کرو گے؟ میں کیا گھنٹے دی؟ کہتے نہیں تھوڑی جی زیادہ دیو. میں کیا کنی کوئی؟ کہتے جنی تہاڈی مرضی پر کر دیو. پر دل انہاں دا انج سی کوئی گھنٹے ڈیڑھ دی ہونی چاہیے, ڈیڑھ ایک دی گھنٹے دی ہے تے ہلے 30 منٹ دی ہوئی ہے پر تانوں یاد کوئی نہیں تے ڈیڑھ دی ہوئی تے پھر تے سروں لنگ جانی ہے. ویکھو اے مقصد جڑا نا میرا ایڈی دوروں سفر کر کے آن دا مقصد ہے میں چلیا میں کوئی گل کراں گا تے لوکی پلے بنن تے میں جاواں گا تے انہاں نوں یاد رہے گا بھی کوئی آیا سی انہیں کوئی گل ہے. جے کدی تسی انج ہی ہوائیاں اڑا دیو ساریاں تے میں گل کر کے چلا جاواں تے بس تسی آکھیا جی جلسہ ہویا واہ جی واہ ہے تے صبح پاویں آندے رہو کمال کر چھڈی علامہ صاحب نے کی تقریر کیتی ہے چس آ گئی تے کوئی پوچھ ہی چھڈے جے آکھیا کی سی اے پتہ کوئی نہیں تقریر چنگی سی تے پھر فائدہ تے نہ ہویا. اس واسطے ذرا توجہ جیڑی گل جتھے مکے ذہن وچ ہونی چاہیے نالے میرے جان تو بعد بھی یہ گلاں تواڈے ذہن وچ رہنیاں چاہیے. حضرات جی وقار میں پیاندا سا کہ ورفعنا لک ذکر کہہ کے نا میرے رب نے حضور کو اتنی عزتیں عطا کر دی, حضور کو اتنی شانیں عطا کر دی, اتنی بلندیاں عطا کر دی کہ آج صدیاں بیت جانے کے بعد نارنگ منڈی والوں میں اور تو کسی کے حسن کو دیکھتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں واہ کڈا سونا ہے, رب نے انہوں کڈا سونا بنایا ہے. صدیاں بیت جانے کے بعد آج اگر باپ اپنے بیٹے کی تعریف کرتا ہے نا تو کہتا ہے میرا بیٹا کتنا حسین ہے, خدا نے میرے بیٹے کو حسن دیا. ماں اپنے بیٹے کی تعریف کرتی ہے نا تو کہتی ہے میرا پتر چند ورگا ہے, چاند جیسا ہے. حضرات جی وقار آج میں اور تو اپنے حسن کی تعریف کرے, آج باپ بیٹے کے حسن کی تعریف کرے, آج بھائی بھائی کے حسن کی تعریف کرے, آج خدا نے کسی کو حسین بنایا ہو ہم اس کے حسن کی تعریف کریں. میں کہتا ہوں دل پر ہاتھ رکھ کے فیصلہ کر, تجھے رب نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اربوں خربوں غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا غلام بنایا ہے. ارے آج صدیاں بیت جانے کے بعد ہم تجھے دیکھیں, تو ہمیں دیکھیں, ہم اپنی اولاد کو دیکھیں اور کہیں کہ اتنا حسین ہے. آج صدیاں بیت جانے کے بعد ہمارے تمہارے اور ان دنیا والوں کے حسن کا یہ عالم ہے اور پھر ہم رسول اللہ کے کروڑوں غلاموں کے غلام ہیں. تو دل پر ہاتھ رکھ کے فیصلہ کر, حسن مصطفیٰ تقسیم ہوا تو 1400 سال بعد بھی اس حسن کی کرنوں کا یہ عالم ہے تو خود رب نے مصطفیٰ کو کتنا حسن عطا کیا ہوگا. آج 1400 سال بیت جانے کے بعد تیری اور میری عزتوں کا عالم یہ ہے. میں اور تو حضرات جی وقار معاشرے میں آئیں اٹھے پھرے تو لوگ ہمارے لیے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جائیں. حضرات جی وقار آج تجھے اور مجھے اتنی عزت ملے, ہم بازار سے گزرے ہر بندہ کہے جناب السلام علیکم, سلام کرے, آگے بڑھ کے ہاتھ چومے, عزتیں عطا کرے. حضرات جی وقار اپنی مسند سے اٹھ کر کوئی ہمیں اپنی مسند پر بٹھائے, اپنی عزتوں کو ملحوظ خاطر رکھو کہ رب نے تمہیں کتنی عزتیں عطا کی ہے, رب نے تمہیں کتنے درجے عطا کی ہیں. اور پھر ایک لمحے کے لیے دل پر ہاتھ رکھ کر فیصلہ کرنا کہ رب نے تجھے اور مجھے اتنی عزت دی کہ لوگ تیرے میرے ہاتھ چومیں, لوگ تیرے میرے لیے اپنی مسجدوں کو چھوڑ دیں. تو پھر کرو فیصلہ, ارے مصطفیٰ کی وجہ سے ہمیں اتنی عزت مل جائے تو پھر خود رسول اللہ کو خدا نے کتنی عزت عطا کی ہوگی. تو ورفعنا لک ذکر کے یہ چند جملے حضور کی عزت کو 4 چاند لگا رہے ہیں. اور اتنی بلندی بیان کر دی اللہ نے ان 2 جملوں میں, اتنی بلندی بیان کر دی کہ قیامت تک حضرات جی وقار اگر کوئی اس بلندی کے پیچھے جائے تو اس کی ابتدا تک بھی نہیں پہنچ سکتا. انتہا تو بڑی دور کی بات, بڑی دور کی بات ہے. عشق کا مفتی بریلی کا تاجدار یہ بات سمجھاتے ہوئے اپنے اشعار میں یوں کہتا ہے, وہ کہتا ہے عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی, عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. سمجھتے ہیں شعر کو, عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی, اس کا مطلب سمجھ میں آتا ہے آپ کو؟ نہیں سمجھ میں آتا؟ سنیے, رفعت رفع سے ہے, رفع یرفع سے رفعت, رفعت معنی ہوتا ہے بلندی, اونچائی. کیا معنی ہوتا ہے؟ اونچائی. عرش حق
مضاف مضاف الیہ کی ترکیب ہے. مانا ہے اللہ کا عرش. حق کا عرش یعنی اللہ کا عرش. عرش حق ہے, اللہ کا عرش ہے. کیا؟ مسند کہتے ہیں بیٹھنے کی جگہ کو. بیٹھنے کی جگہ ہے. کس کی بیٹھنے کی جگہ؟ رفعت کی, بلندی کی. کس کی؟ رسول اللہ کی. ترجمہ کیا ہوا؟ سلیس ترجمہ یہ ہوا اللہ کا عرش حضور کی بلندی کی ابتدا ہے. تھوڑا سا زور سے کہنا پڑے گا. اللہ کا عرش حضور کی بلندی کی کیا ہے؟ نہیں جواب آپ کا آیا. اللہ کا عرش حضور کی بلندی کی کیا ہے؟ ابتدا. حضرات جی وقار, اب کیوں کہا اعلیٰ حضرت نے عرش کیوں کہا؟ حالانکہ اور بہت ساری چیزیں, لیکن عرش کیوں کہا؟ صاحب روح البیان لکھتے ہیں اصل میں عرش جو ہے نا, عرش اللہ کی مخلوق میں بلند ترین مقام ہے. یعنی عرش سے اوپر کوئی جگہ نہیں ہے, مکان نہیں ہے, لا مکان. زمین نہیں ہے, زمان نہیں ہے, بندہ نہیں ہے, سورج نہیں ہے, چاند نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, مکان ہے ہی نہیں. عرش کے بعد لا مکان. بولو عرش کے بعد کیا ہے؟ لا مقام. مکان عرش تک ہے. جسے اللہ نے بنایا ہے نا, یعنی جو چیز کائنات میں پیدا ہوئی ہے, یعنی خلق ہوئی ہے, تھی نہیں, بنائی گئی, وہ عرش تک ہے. عرش کے بعد مکان ہے ہی نہیں, مخلوق نہیں ہے. اس کی ابتدا جو ہے نا, انتہا جو ہے نا مخلوق کی, وہ اللہ کا عرش ہے. اب اس جملے کو سمجھیے گا, بریلی کا تاجدار کیا لکھ گیا, خدا کی قسم کیا لکھ گیا. آج یہ بریلی کے تاجدار کا کلام ہے نا, اس لیے اتنا سمجھا رہا ہوں. یہ بکریاں دا واڑا نہیں, یہ بریلی کے تاجدار کا کلام ہے. بکریاں دا واڑا نہیں, یہ بریلی کے تاجدار کا کلام ہے. جوگن نہیں ہے. جاؤں گی بن کے جوگن سرکار کی گلی میں. لانتیا تینو شرم نہیں آئی؟ حضور دی بارگاہ جوگن بن کے جانا ہے, غیرت نہیں آئی؟ یہ تو وہ بارگاہ ہے جہاں مومن بن کے جاتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے. یہ تو وہ بارگاہ, اور تو کہتا جاؤں گی بن کے جوگن. ڈوب مرنے کا مقام ہے, اور پتہ نہیں ہمارے لوگ کیا کیا پڑھ جاتے ہیں, اور پتہ نہیں ہماری قوم کیا کیا سن جاتی ہے. اتنی تمیز نہیں ہے. کروڑوں روپیہ اہل سنت والجماعت کا نعت پر, محفل نعت پر لگ جاتا ہے. اربوں روپیہ ہمارا محفل نعت پر لگتا ہے, اور نہ بلانے والوں کو یہ پتہ ہم کس کو بلا رہے ہیں, اور نہ پڑھنے والوں کو یہ پتہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں, نہ سننے والوں کو پتہ کہ ہم کیا سن رہے ہیں. کروڑوں روپیہ لگاتے ہو اس کام پر, تو خدا کا واسطہ ڈھنگ سے تو لگاؤ. اربوں روپے لگاتے ہو. ان سے پوچھو انتظامیہ کے لوگوں سے کتنے دن لگے ہوں گے یہ محفل سجانے میں. نعت خواں سے ٹائم لینا ہے, ایکو والے سے لینا ہے, ساؤنڈ والے سے لینا ہے, مووی والے سے ٹائم لینا ہے, اشتہار بنانے, چھاپنے, لگانے, اسٹیج بنانا ہے, یہ پھول لگانے, یہ کناتیں لگانی ہیں. انہیں مہینہ لگ گیا ہوگا. اتنی محنت انہوں نے کی ہوگی نوجوانوں نے. اور کس کام پر؟ کہ نعت خواں اسٹیج پر آئے اور جوگن پڑھ کے چلا جائے. نعت خواں اسٹیج پہ آئے, واڑے پڑھ کے چلا جائے. اہل سنت کا کروڑوں روپیہ واڑے پر خرچ ہو گیا. صاف کران گی میں بکریاں دا واڑا, حلیمہ مینوں نال رکھ رہے, استغفر اللہ العظیم. نہ حلیمہ موجود ہے, نہ واڑا موجود ہے, نہ بکریاں موجود ہیں, اور اہل سنت کے کروڑوں روپے بکریوں کے واڑے پر لگ گئے. یہ کوئی انسانیت ہے؟ یہ کوئی مزاج ہے؟ یہ بریلی کے تاجدار کا کلام ہے. واڑا نہیں بکریاں دا, جوگن نہیں ہے جو پڑھ کے چلا جائے اور پڑھنے والے کو نہ پتا ہو کہ کیا پڑھا, سننے والے کو نہ پتا ہو. عشق کا مفتی لکھتا ہے, اور ایک ایک شعر ایسا لکھتا ہے, یا وہ حدیث کی تشریح بنتا ہے یا وہ قرآن کی آیت کی تفسیر بنتا ہے. بریلی کے تاجدار نے, وہ کہتے ہیں اللہ کا عرش حضور کی رفعت کی بلندی کی ابتدا ہے. کیوں لکھا اللہ کا عرش؟ اس لیے لکھا کہ عرش بلندی کی انتہا ہے مخلوق, اس کے بعد لا مکان, مکان کوئی نہیں. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جہاں مخلوق کی بلندی کی انتہا ہوتی ہے نا, وہاں سے حضور کی بلندی کی ابتدا ہوتی ہے. سنیے, اعلیٰ حضرت کہتے ہیں عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی.
ارے جب عرش حق سے ابتدا ہے, اتنی دور سے ابتدا ہے, تو رضا ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ رضا ہم کیسے دیکھیں گے؟ ہمیں مصطفیٰ کریم کی بلندی کیسے نظر آئے گی؟ ارے ہمیں تو 10 فٹ کے اوپر کی چیز نظر نہیں آتی, ہم سب کناتوں کے نیچے بیٹھے ہیں. اگر کنات کے اوپر کوئی چیز ہو نہ میں دیکھ سکتا ہوں نہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اعلیٰ حضرت تو عرش حق کی بات کرتے ہیں. میں نے ہاتھ جوڑ کر عرض کیا رضا کی بارگاہ میں, اے رضا عرش حق سے اگر ابتدا ہو رہی ہے تو ہمیں کیسے نظر آئے گا؟ ہم کیسے دیکھیں گے؟ ہمیں کیسے پتا لگے گا؟ تو بریلی کا تاجدار کہتا ہے, تو عشق کا مفتی کہتا ہے دنیا میں نہ دیکھ سکیں گے, نہ دنیا میں صحیح پتا لگے گا. ارے کب دیکھیں گے, کب پتا لگے گا؟ تو کہا دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی, دیکھنی ہے حشر میں بولو عزت رسول, بولو نا بھائی, دیکھنی ہے حشر میں عزت. حضرت عظیم وقار بریلی کا تاجدار کہتا ہے دنیا میں پتہ نہیں لگے گا, حشر میں پتہ لگے گا. دنیا میں نہیں دیکھ سکتے, حشر میں دیکھیں گے. میں نے کہا رضا کیسے پتہ نہیں لگے گا دنیا میں؟ یہ اتنی محفلیں میلاد ہے, یہ اتنی نبی کی میلاد کی محفلیں, یہ 12 ربیع الاول کا آنا, یہ گلی گلی کا سجانا, چھوٹے چھوٹے بچوں کا جھنڈیاں لگانا, ہر گلی کو سجا دینا, ہر چوک کو سجا دینا, ہر مسجد کو سجا دینا, ہر محلے کا سجانا, نبی کے میلاد کا جلوس نکلنا, گلی گلی میں میلاد مصطفیٰ کی محفلوں کا ہونا, ہر گھر میں محفل کا ہونا. کسی نے گھر پتر جمیا انہیں بھی میلاد کرایا, کسی کا کوئی مر گیا انہیں بھی میلاد کرایا, کسی نے کاروبار شروع کیا انہیں بھی میلاد کرایا, کسی نے گھر شادی ہے انہیں بھی میلاد کرایا. اے رضا اے ساریاں بہارا ذکر مصطفیٰ دیا نے, پھر بھی تو آنا ہے دیکھنی ہے حشر میں, اسی تے دنیا وچ بھی نے پیا. فرمایا نہیں نہیں, اے جتنا کچھ تسی میں دے پے ہو تو سارا ایک قطرہ ہلے سمندر تے باقی ہے, جدا اظہار اللہ نے عرش والے حشر والے دن وچ کرنا ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, کہتے ہیں دیکھنی ہے حشر میں کیا عزت رسول ہے, دیکھنی ہے حشر میں. اتنا بڑھا دیا, اتنا بڑھا دیا کہ دنیا میں پتہ لگ ہی نہیں سکتا. جو بھی کہتے رہو نا, جتنا بھی بیان کرو, پتہ کدوں لگنا, اتنا بڑھا دیا. ورفعنا, اتنا بڑھا دیا, اتنا بڑھا دیا. توجہ ہے میری طرف؟ ایک جملہ کہنا ہے مجھے, اگر آپ کی توجہ پوری ہوگی تو میں کہوں گا. پکی ہے توجہ؟ جاگ رہے ہیں نا سارے؟ میں قبرستان میں تو نہیں ہوں نا, زندہ لوگوں کے سامنے بیٹھا ہوں نا. اپنے زندہ ہونے کا ثبوت ذرا سبحان اللہ کیا کر دیں. اللہ سلامت رکھے. اگے والے چپ رہو, پیچھے والے انج بیٹھے نے جویں بریانی دی دے گا, دم تے نہیں رکھی ہوندیاں, ہلائیے تے دم ٹوٹے گا. ذرا آواز آئے سبحان اللہ دی. نہیں اگے والے چپ رہو, پیچھے والے بولو سبحان اللہ. سچی گل ہے کہ ہن بولے ہو تسی, اس تو پہلے تسی ایویں ٹرخا رہے سو, چلو اگے والے بول دے بنے ہیں تے میرا دل ثواب ساریاں نو مل جائے. آکھو سبحان اللہ. حضرات جی وقار, ایک بات ہے جو کہنا چاہ رہا ہوں, ایک بات ہے جو کہنا چاہ رہا ہوں. بریلی کے تاجدار نے کہا دیکھنی ہے حشر میں, سارے بولے دیکھنی ہے حشر میں. کیسے دیکھنی ہے؟ آئے ہائے ہائے, دیکھیے بھائی حشر کا میں کسے بلانا؟ ناظم صاحب اتنے آ جاؤ, اسٹیج تے آ جاؤ. ناظم صاحب رستہ تھوڑا سا دے دیں تاکہ جو اسٹیج پہ دوست آنا چاہے آ جائیں, اسٹیج پہ آ جائیں. اگر کسی کو بلایا جا رہا ہے درود شریف ایک مرتبہ پڑھیں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد و اصحاب محمد وبارک وسلم.
جاری رہے گا. یہ نعرہ ہے کہ ناری ہے؟ اتنی قوم بیٹھی ہے تھے ایڈا پلا جا نعرہ. میں جا کے کراچی میں کیا کہوں گا کہ میں کہاں گیا تھا؟ نعرہ تکبیر تھوڑی جی کسر ہلے بھی رہندی ہے. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. تشریف رکھیے. ایک جملہ میں کہنے جا رہا تھا. بریلی کے تاجدار نے کہا دیکھنی ہے حشر میں، آواز آئے، دیکھنی ہے حشر میں. حضرات جی وقار اب کیسے دیکھنی ہے؟ دنیا میں بھی تو سب کچھ دیکھ رہے ہیں. یہ دھومیں، یہ میلاد، یہ بہاریں، یہ رونقیں، یہ جھنڈیاں ہیں، اور یہ چائنا والوں کی یہ چھوٹی چھوٹی لائٹیں یہ پورا سال اتنی نہیں بکتی ہوں گی جتنا ربیع الاول کے ایک مہینے میں بک جاتی ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی جو انہوں نے بنائی ہیں. اللہ کرے اللہ انہیں اس عمل کے تو پہلے انہیں ایمان بھی عطا کرے. پہلے تو وہ بڑی بڑی مرچیں لگاتے تھے، وہ لائٹ والے کے پاس جاتے تھے، اسے بولتے تھے، پھر وہ آتا تھا، پھر وہ لگاتا تھا، پھر خراب ہو جاتی تھی، پھر وہ 2 دن آتا ہی نہیں تھا. اور اگر 1-2 دن ہم لیٹ ہو جائیں تو وہ کہتا تھا نہیں بھائی ٹائم ہی نہیں، سیزن دے دن نے مک گئیاں. اور اب تو یہ چائنا والوں نے چھوٹی چھوٹی نکالی ہیں. اب تو یہ ہر گھر پہ جل رہی ہوتی ہے. جتنا چھوٹی ہے اتنا کام زیادہ کر رہی ہے. جل الگ رہی ہے، جلا الگ رہی ہے. جتنی چھوٹی ہے اتنا ٹھیک کام کر رہی ہے. اللہ انہیں اس نیک عمل کے تو فیل ہے، اللہ انہیں ایمان عطا کرے. اب تو ہر گھر پہ لگی ہوئی ہے نا حضرات سے بکار. اب ہم یہ بھی تو دیکھ رہے ہیں، لیکن رضا نے کہا نا 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 یہ تو قطرہ ہے، سمندر باقی ہے. وہ کیا ہے؟ دیکھنی ہے حشر میں. کیا دیکھنا ہے حشر میں؟ وہ کیا عزت ہے جس کا اظہار حشر والے دن ہوگا. حضرات جی بکار امام بخاری نے ایک بڑی مفصل حدیث لکھی بخاری شریف میں آثار قیامت کے متعلق کہ قیامت والے دن کیا کیا ہوگا. اس پر بڑی بحث کی. حضرت امام بخاری نے بڑی بحث کی. میں اس کا صرف ایک آخری حصہ جو میرے موضوع کے مطابق ہے وہ بیان کرنا چاہتا ہوں، چونکہ وہ بڑی مفصل ہے. ساری میں نہ ذکر کرنا چاہوں گا کیونکہ آثار بہت زیادہ ہیں، لیکن اس کا ایک حصہ جو ہے نا وہ میں ذکر کرتا ہوں. بریلی کے تاجدار نے حضرت جی بکار یہ جو کہا نا دیکھنی ہے حشر میں، یہ ترجمانی ہے امام بخاری کی حدیث کی کہ امام بخاری کہتے ہیں حشر کا دن ہوگا، سورج 7 میل پر، زمین تانبے کی، عالم نفس و نفسی کا، ہر جان تھر 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 کانپ رہی ہوگی. باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا. قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی. قرآن کہتا ہے باپ بیٹے سے بھاگتا ہوگا، بھائی بھائی سے بھاگتا ہوگا، شوہر بیوی سے بھاگتا ہوگا، نفس و نفسی کا عالم ہوگا. اذا السماء انفطرت و اذا الجبال سیرت. قرآن کہتا ہے پہاڑ چلا دیے جائیں گے، تارے ٹوٹ کر گر رہے ہوں گے، قبور کو کھولا جائے گا. یہ قیامت ہے. یہ کیا ہے؟ ہاں یہ کوئی مایا تہذیب نہیں ہے کہ 22 دسمبر کو قیامت آئے گی اور پہاڑ پر چڑھ جائیں گے اور قیامت سے بچ جائیں گے. یہ مایا تہذیب نہیں ہے، یہ رسول اللہ کا دین ہے. یہ رسول اللہ کا دین ہے. یہ میسجز کی قیامت نہیں ہے کہ میری یہ نکمی قوم میسج کر کے کہتی ہے لوگوں کو کروڑوں روپے کا بزنس پرووائڈ کرتی ہے خواہ مخواہ میں انگریز کو کروڑوں روپے کا بزنس کہ 22 دسمبر کو قیامت آ جائے گی. ایک مایا تہذیب کا میسج مسلمان کمیونٹی میں چلایا جاتا ہے اور اس کو اتنا چلایا جاتا ہے کہ اربوں روپے کا بزنس ہوتا ہے کہ 22 دسمبر کو قیامت آئے گی اور ہمارا میڈیا دکھاتا ہے کہ انہوں نے پہاڑوں پر چڑھ کر اپنی جان بچانی ہے. حضرات جی وقار یہ نبی کا دین ہے. جس دن قیامت آنی ہے اس دن میسج نہیں ہوں گے. قیامت کا دن میسجز سے نہیں آئے گا کہ کوئی کسی کو بتا سکے کہ کل قیامت آنے والی ہے. سرکار نے فرمایا جس دن آنی ہے اس دن آنی ہے، جس دن آنی ہے اس دن. ہاں ایسا نہیں ہے کہ میں اور آپ ایک دوسرے کو بتا دیں. قرآن نے کہا وہ دن میسجز کا نہیں ہوگا، اس کی پیشن گوئیاں. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دن کا تعین نہیں کیا تو کوئی دوسرا مائی کا لال کیا کر سکتا ہے؟ اس غیب جاننے والے نبی نے اس دن کے متعلق نہیں بتایا تو کوئی دوسرا کیا بتا سکتا ہے؟ حضرت جی وقار سرکار چاہتے تو بتاتے، نہیں بتایا، حضور نے نہیں بتایا تو اب دوسرے کسی میں یہ مجال نہیں کہ اس دن کا تعین کر سکے کہ اس دن قیامت میں آنی ہے. قرآن نے یہ نہیں بتایا کب آئے گی، لیکن قرآن نے یہ ضرور بتایا ہے کہ جس دن آئے گی نا لگ پتا جائے گا. قرآن کہتا ہے پہاڑ چلائے جائیں گے، دور سے ایسا لگے گا حضرات جی وقار سراب ہے، لیکن قریب ہوں گے تو دیکھا جائے گا کہ پہاڑ. قرآن کہتا ہے آسمان سے تارے ٹوٹ کر گریں گے. قرآن کہتا ہے سورج پھونکا جائے گا، پہاڑوں کو اٹھایا جائے گا اور روح کی طرح پہاڑ اڑ رہے ہوں گے. قبور کو کھول دیا جائے گا، سورج 1.25 میل پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، عالم نفس و نفسی کا ہوگا، ہر
جان تھر 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 کانپ رہی ہوگی. ایک نیکی دینے کو کوئی تیار نہ ہوگا. میرے نوجوان، ساری رات فون پر جینے مرنے کی قسمیں اکٹھی کھانے والے، اس دن ایک نیکی کوئی کسی کو دینے کو تیار نہ ہوگا. ساری زندگی اپنی اولاد کے لیے محنت کرنے والا باپ ایک نیکی نہ دے گا. ساری زندگی تکلیفیں جھیلنے والی ماں ایک نیکی اپنی اولاد کو نہ دے گی. قیامت اس چیز کا نام ہے. قرآن کہتا ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون. قرآن کہتا ہے جبرائیل بھی اس دن ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوگا. ملائکہ کی صفیں جبرائیل کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑی ہوگی. لا یتکلمون. قرآن کہتا ہے اللہ سے کلام کرنے کی ہمت نہ جبرائیل میں ہوگی نہ ملائکہ میں ہوگی. جو 1,24,000 انبیاء کے پاس خدا کے پیغامات لاتا رہا، اس دن اس میں بھی مجال نہ ہوگی کہ اللہ سے کلام کر سکے. وہ بھی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوگا. سورج 1.25 میل پر ہوگی، زمین تانبے کی ہوگی، عالم نفس و نفسی کا ہوگا. امام بخاری لکھتے ہیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو بیان کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں 1,24,000 انبیاء کم و بیش جو وہاں موجود ہوں گے، وہ سب کے سب ان کی امتیں بھی موجود ہوں گی. اور ہر کوئی جا کر حضرت آدم سے کہے گا آج ہمیں خدا کے غضب سے نجات دلائیے. سورج 1.25 میل پر، زمین تانبے کی، عالم نفس و نفسی کا، ہر جان تھر تھر کانپ رہی ہے. اور لوگ حضرت آدم سے کہیں گے، امام بخاری کہتے ہیں حضرت آدم سے کہیں گے آدم ہمیں اللہ کے غضب سے نجات دلائیے. وہ کہیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کی طرف چلے جاؤ. آج میرا یہ مقام نہیں کہ میں خدا کی بارگاہ میں ڈائریکٹرز کروں، نہیں، آج کسی اور کے پاس جاؤ. غیری کا مطلب ہے میرے علاوہ کسی اور کے پاس. لوگ گئے حضرت ابراہیم کے پاس، انہوں نے بھی کہا اذهبوا الی غیری. لوگ گئے حضرت نوح کے پاس، انہوں نے بھی کہا اذهبوا الی غیری. لوگ گئے حضرت موسیٰ کے پاس، انہوں نے بھی کہا اذهبوا الی غیری. امام بخاری لکھتے ہیں آخر میں لوگ آئے حضرت عیسیٰ کے پاس اور کہا اللہ کے غضب سے آج نجات دلائیے. فرمایا وہ بھی کہیں گے اذهبوا الی غیری. تو امت کہے گی ارے جائیں تو کہاں جائیں؟ ہر کوئی کہہ رہا ہے کسی اور کے پاس جاؤ. تو حضرت عیسیٰ کہتے ہیں میں بتاتا ہوں آج تمہیں جانا کہاں ہے، میں بتاتا ہوں آج بگڑی کہاں بننی ہے، میں بتاتا ہوں آج بات کہاں بننی ہے، میں بتاتا ہوں آج معاملہ کہاں سنورنا ہے، میں بتاتا ہوں آج تمہارا پرسان حال اس نفس و نفسی کے عالم میں کون ہوگا. حضرت عیسیٰ کہیں گے لوگوں جاؤ، آج اگر بات بنے گی تو صرف در مصطفیٰ پر بنے گی. آج اگر بات بنے گی تو صرف کہاں بنے گی؟ در مصطفیٰ پر. حضرات وقار بڑی توجہ، جو کہنا چاہتا ہوں بڑی توجہ، بات سمجھیے گا کہ آج اگر بات بنے گی تو در مصطفیٰ پر. ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اور وہابیت کے تابوت میں ایک کیل ٹھوک کر جاؤں تاکہ پتہ لگے. میں پوچھتا ہوں کہا آج اگر بات بنے گی تو در مصطفیٰ پر. حدیث کے جملے ہیں، ملا صرف بخاری کا ختم نہ کروا، بخاری کے الفاظ پر غور کر. نبیوں نے کہا اذهبوا الی غیری، میرے علاوہ کسی اور کی طرف جاؤ. حضرت آدم آئے، انہوں نے آ کر کہا لوگوں اللہ کی طرف آؤ. حضرت نوح آئے، انہوں نے کہا لوگوں اللہ کی طرف آؤ. حضرت موسیٰ آئے، کہا لوگوں اللہ کی طرف آؤ. حضرت عیسیٰ آئے، کہا لوگوں اللہ کی طرف آؤ. ارے سارے نبی اپنی حیات میں کہتے رہے اللہ کی طرف آؤ، اللہ کی طرف آؤ، اللہ کی طرف آؤ. آج رب سامنے ہے، کوئی نبی نہیں کہہ رہا اللہ کی طرف جاؤ، اللہ کی طرف جاؤ. وہ کہتے ہیں کہیں اور جاؤ. مجھے ڈائریکٹ کا مطلب بتا. ارے نبی کہہ رہے ہیں اللہ کی طرف جاؤ، نہیں، وہ کہتے ہیں کسی اور کی طرف جاؤ. اللہ کی طرف کیوں نہیں بھیج رہے؟ آج تو اللہ سامنے ہے، کیوں نہیں کہتے اللہ کی طرف جاؤ؟ اس لیے کہ وہ اس دن بتا رہے ہیں لوگوں آج ڈائریکٹ اللہ کے پاس جانے سے بات نہیں بنے گی. آج بات بنے گی تو صرف در مصطفیٰ پر بنے گی. کس میں ہمت ہے؟ وہ کہیں گے نہیں نہیں، وہ کہیں گے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آج مجال کس میں ہے کہ اللہ کی طرف جائے. آج کس میں مجال ہے کہ اللہ کی طرف جائے؟ قرآن پڑھو. اللہ کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ.
قرآن کہتا بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہے، وہ ام ہی وہ ابھی، باپ بیٹے سے، ماں بیٹی سے بھاگ رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے لا یتکلمون، جبرائیل میں بھی ہمت نہیں ہے کلام کر سکے، یہ قرآن ہے، تیرے میرے ملا کی بات نہیں ہے، قرآن ہے قرآن۔ لا یتکلمون، مجال نہیں اللہ سے کلام کر سکے، جبرائیل بھی کلام نہیں کر پا رہا، تو آج ہمت کس میں ہے کہ خدا کی طرف جائے؟ آج ہمت کس میں ہے کہ خدا سے کلام کرے؟ امام بخاری کہتے ہیں ایسے وقت میں جب بات کہیں نہ بن رہی ہو نا اور امت جائے در مصطفیٰ پر، تو اعلیٰ حضرت نے کہا دیکھنی ہے حشر میں، اس دن حشر کا دن ہوگا۔ ابھی میری بات مکمل نہیں ہوئی، ابھی ایک گرہ رہتی ہے جسے میں کھولوں گا، اور اس گرہ کو کھولوں گا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ حشر میں کیسے دیکھنی ہے عزت۔ حضرات جی وقار کہا جاؤ در مصطفیٰ پر، لوگ حضور کے پاس آئیں گے، سرکار فرماتے میں سر سجدے میں رکھوں گا اور اللہ کی تعریف کرنا شروع کروں گا۔ حضور فرماتے ہیں اس دن میں اپنے رب کی وہ حمد کروں گا، اس دن میں اپنے رب کی وہ تعریف کروں گا، فرمایا اس سے پہلے میرے رب کی ایسی تعریف کسی نے نہ کی ہوگی۔ اپنے ایمان سے بتاؤ وہ کیا جملے ہوں گے اس وقت جن جملوں سے میرا نبی میرے رب کی تعریف کرے گا۔ اس سے پہلے فرمایا یہ تعریف کسی نے کی نہیں ہوگی۔ کیا لفظ ہوں گے خدا کی قسم جن لفظوں سے میرے سرکار میرے رب کی تعریف کریں گے۔ فرمایا میں رب کی تعریف کروں گا، اس سے پہلے ایسی تعریف کسی نے نہ کی ہوگی۔ اب حضور کا سر سجدے میں ہوگا اور تعریف کر رہے ہوں گے۔ تھوڑی دیر پہلے کا منظر دیکھیے گا کیا ہے۔ قرآن کہتا تھوڑی دیر پہلے کا منظر بات بھی کوئی نہیں کر سکتا، نفس و نفسی کا عالم بھی ہے، پہاڑ روئی کی طرح اڑائے جا رہے ہیں، قبریں کھول دی گئی ہیں، نفس و نفسی کا عالم۔ تھوڑی دیر پہلے کا منظر یہ ہے لا یتکلمون کے الفاظ قرآن کے جبرائیل میں بھی مجال نہیں کہ کلام کر سکے۔ تھوڑی دیر پہلے کا منظر یہ، اور ادھر سر انور سجدے میں ہے، تو تھوڑی دیر بعد کا منظر کیا ہے؟ امام بخاری کہتے ہیں سرکار کا سر سجدے میں ہوگا، تعریف کر رہے ہوں گے سرکار اللہ کی، اور پھر تھوڑی دیر بعد کا منظر یہ ہوگا پہلے تو اس سے کوئی کلام کر ہی نہیں سکتا، تھوڑی دیر بعد وہ خود اپنے محبوب سے کہے گا ارفع رأسک یا محمد۔ تھوڑی دیر بعد وہ خود ہی کہے گا سونیا سر اٹھا۔ منظر بدلنے والا ہے، اب منظر بدلنے والا ہے۔ تھوڑی دیر پہلے اس میں مجال نہیں تھی کہ کوئی اس سے کلام کر سکے، اور تھوڑی دیر بعد وہ کہے گا سونیا ارفع۔ آ گیا رفع، رفع ارفع، اسی سے ہمارا ہے، آ گیا وہی لفظ۔ تو دیکھنی ہے یہ لفظ کب کہے گا اللہ؟ کہاں ہو، کہاں ہو بھائی؟ یہ لفظ اللہ کب کہے گا؟ تو اعلیٰ حضرت کی بات دیکھنی ہے رفع، اسی سے ہے نا، رفع یرفع ارفع۔ اللہ کہے گا سونیا سر اٹھا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں جب اللہ کہے گا نا ارفع رأسک، سونیا سر اٹھا، تو سرکار جانتے ہیں نا میری امت کے گناہ بہت ہیں، سرکار کو پتا نا اساں گناہ جے بڑے کیتے ہیں، ساڈا پنڈورا بڑا نا گناہ والا ہے۔ سرکار جانتے ہیں ادھر پلاٹ پر قبضہ، ادھر کسی کے گھر پر قبضہ، ادھر کسی کا قتل، ادھر کسی کو گالی، ادھر کسی کا دل دکھانا، ادھر کسی کی زمین پہ قبضہ، ادھر کسی کو مارنا، ادھر کسی کی فضل پر قبضہ، ادھر کسی کے پانی پر قبضہ۔ تھوڑے جرم ہے ہمارے، تھوڑے جرم ہے۔ 4 سال ہو گئے، 4 سال شہر کراچی کی گلیاں خون سے نہا رہی ہیں، گلی گلی میں ناحق لوگوں کا خون بہ رہا ہے۔ تھوڑے جرم ہے ہمارے، انبار لگا پڑا ہے جرموں کا، گناہوں کا انبار ہے۔ سرکار جانتے ہیں انہوں نے گناہ بڑے کیے ہیں۔ شیخ لکھتے ہیں سرکار سر نہیں اٹھائیں گے، اللہ کہے گا سونیا سر اٹھا، سرکار سر نہیں اٹھائیں گے۔ تھوڑی دیر پہلے کا حال یہ ہے اس سے کلام کرنے کی ہمت کسی میں نہیں، اور تھوڑی دیر بعد کا ناز یہ ہے اللہ کہہ رہا سونیا سر اٹھا، سرکار سر نہیں اٹھا رہے۔ ہائے 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 ہائے۔ تھوڑی دیر پہلے کا حال یہ اللہ کہہ رہا سونیا، تھوڑی دیر پہلے اللہ کہہ رہا مجھ سے کلام کرنے کی ہمت کسی میں نہیں، اور تھوڑی دیر بعد کے ناز کا حال دیکھیں، اللہ کہہ رہا سونیا سر اٹھا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں سرکار سر نہیں اٹھائیں گے نا، اللہ تو جانتا ہے نا کہ محبوب کیا چاہتا ہے۔ تو شیخ لکھتے ہیں سونیا
میں نے تیری امت کے 70,000 لوگوں کو بغیر حساب کے بخش دیا ہے. ارفع راسک، اب تو سر اٹھا. شیخ لکھتے ہیں سرکار پھر بھی سر نہیں اٹھائیں گے. اب ذرا دیکھیے، دیکھنی ہے، دیکھتے جا رہے ہیں نا آپ لوگ، دیکھتے جا رہے ہیں کہ نہیں؟ بریلی کا تاجدار کہہ رہا ہے دیکھنی ہے، اب دیکھتے جائیے، ذرا دیکھتے جائیے. اللہ کہے گا سونیا سر اٹھا. شیخ لکھتے ہیں سرکار پھر بھی سر نہیں اٹھائیں گے. اللہ کہے گا سونیا 70,000 اور بخش دیے. ارفع راسک، اب تو سر اٹھا. پھر بھی سرکار سر نہیں اٹھائیں گے. تو شیخ لکھتے ہیں پھر رب کیا کہے گا؟ ہائے ہائے، تھوڑی دیر پہلے ہمت نہیں ہے کسی میں کہ کلام کر سکے، اور تھوڑی دیر بعد پھر جب سرکار تیسری مرتبہ سر نہیں اٹھائیں گے نا تو اللہ کہے گا ارفع رأسک یا محمد، اے محمد اپنے سر کو اٹھا. سل تعطیٰ اشفع تشفع. پھر اللہ فرمائے گا سونیا میں اپنے لفظوں میں ترجمہ کر رہا ہوں. سل تعطیٰ اور اشفع تشفع کا ترجمہ میں اپنے لفظوں میں کر رہا ہوں. جب 3 دفعہ سرکار سر نہیں اٹھائیں گے نا تو پھر تیسری مرتبہ رب کہے گا سونیا میں نے جو بخشنے تھے بخش دیے، اب تو سر نہیں اٹھا رہا تو مانگ، تجھے دیا جائے گا. شفاعت کر، تیری شفاعت قبول کی جائے گی. ان لفظوں کا ترجمہ میں اپنی زبان میں کر دوں کہ پھر رب کہے گا سونیا میں نے بخش دیے، اب بھی تو نے سر نہیں اٹھایا تو اب سر اٹھا، نام لیتا جا، جنت میں بھیجتا جا. نام لیتا جا. ستر سے پوچھا، ستر سے پوچھا، 17 بولی. وزیر سے پوچھا، وزارت بولی. بشیر سے پوچھا تو شہرت بولی. وکیل سے پوچھا، وکالت بولی. امام سے پوچھا، امامت بولی. حبیب سے پوچھا، حتابت بولی. حکیم سے پوچھا تو حکمت بولی. تدبیر سے پوچھا، تدبیت بولی. مجاہد سے پوچھا، للکار بولی. مربوط سے پوچھا تو گلشن بولا، تو گلشن بولا. توتا سے پوچھا تو مانا بولی. آنکھوں سے پوچھا تو دل بولا. میں نے دل سے پوچھا، دلدار بولا. محبوب سے پوچھا، محب بولی. عاشق سے پوچھا، معشوق بولا. اللہ نے بتایا، قرآن میں آیا، حدیث میں پایا. ابو بکر پکارے، عثمان پکارے، عمر بھی بولے. حیدر کا نعرہ، حسنین کے نانا، زہرا کے بابا، زہرا کے بابا. دارود ہمارا ہے، ورد ہمارا ہے. حالی جولی ہے، حالی جولی. میری جولی بول دو ہے میرا وعدہ. ہم سب کا وعدہ ہے، پکا وعدہ ہے، سچا وعدہ. قربان کریں گے تیرے دین کی اندر، تیری آنکھ کی اندر، تیری شان کی اندر. ماں باپ بھی اپنے، بہن بھائی بھی اپنے، اولاد بھی اپنی. سیدی سیدی. حضرات عزیز وقار، تھوڑی دیر بعد کا منظر کیا ہے؟ اللہ کہے گا سل تعطیٰ، مانگ کی مانگنا ہے. اپنے لفظوں میں ترجمہ کروں پیارے، نام لیتا جا، جنت میں پھر سرکار سر انور اٹھائیں گے. ہائے 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 ہیں. اب اس موقع پر اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ دیکھنی ہے. ٹھیک ہے، اس موقع پر کہا دیکھنی ہے. حضرات جی وقار، انبیاء سے امتیوں نے کہا مہربانی کریں. انہوں نے کہا اذهبوا الی غیری، میرے علاوہ کسی اور کے پاس. میرے علاوہ، غیری کے لفظ ہے، میرے علاوہ کسی اور کے پاس ہیں. حضرات جی وقار، اب بات کسی کی نہ مانی جا رہی ہو جس جگہ پر، اور وہاں جس کی بات مان لی جائے، عزت ہے یا نہیں؟ عزت ہے یا نہیں؟ سی این جی کی لمبی لائن لگی ہے، لمبی لائن.
2 किलोमीटर तक लाइन लगी है, सीएनजी नहीं मिल रही। आपने मैनेजर को कहा जनाब मेहरबानी सीएनजी पा दियो, बंदा बीमार है, लाहौर जाना है, बड़ी टेंशन है। ते वो एडा अकिया होंदा आंदा पता को भाई जान सारियां दे ही बीमार ने, चुप करके लाइन च खलो जाओ। इंज ही होंदा ओनू आखो ना मैनेजर नू भाई तेरी मेहरबानी यार बंदा बीमार है, आंदा सारियां दे ही बीमार ने, ते ओनू आखो ना एमरजेंसी, आंदा सारियां नू एमरजेंसी लाइन च खलो जाओ। तुसी किसी तो फोन कराया, तुसी क्या यार इनू कहो तुसी फोन कराया, उन्हें अगो सुनिया फलाने दा फोन, उन्हें आख्या जी जनाब कि यार बंदा खड़ा है सीएनजी बात, उन्हें कहा ना भाई ना लोग की मगर पैंदे ने, ओनू मैं अगे करा, सारे गड्डियां वाले मेरे मगर हो जाने, ना ना लाइन च खलो जाओ। आपने 2-4 बंदियां को होर कवाया, उन्हें क्या ना भाई लाइन च खलो जाओ। तुसी क्या यार बंदा मानदा ही नहीं। अचानक नाल मस्जिद सी, तुसी मस्जिद दे इमाम कोल गए, तुसी क्या इमाम साहब तुसी कह दिओ तुसी जाना है मेहरबानी। इमाम साहब आए ना, ते इमाम साहब ने ओनू आख्या अब का क्या फलाने गल सुन, ने कहा जी इमाम साहब बंदा अपना सीएनजी, ने कहा ले आ गड्डी अगे जनाब है, ते ओने सीएनजी फिल कर दित्ती। ते तुसा पता की आखना, बड़ी गल है भाई इमाम साहब, बड़ी गल है भाई इमाम साहब 10 बंदियां को खवाया मने नहीं, इमाम साहब ने एको बारी आख्या बड़ी गल, बड़ी इज्जत है इमाम साहब की। मतलब जिथे किसी दी ना मनी जाए उथे जिहदी मन लई जाए ना ओदी इज्जत दा सबूत होंदा है, बिला तशबीह मिसाल, सिर्फ समझाण वास्ते ताकि गल समझ जा जाए हैं। उस दिन किसी दी भी नहीं सुनी जाती भाई, कोई कलाम करने दी हिम्मत ही नहीं पे रखदा, ते सोने दी गल आई ते अल्लाह दा मंग की मंगना है, ते फिर की होना है। हाय हाय आला हज़रत ने आख्या देखनी है हशर में इज्जत रसूलुल्लाह की। यही गल एक पंजाबी शायर ने पता किंज कीती है, हशर जदों होना गुनाहगारां दा, फिर पता लगना है मेरी सरकारा। पुलिस वाले फड़ के लै जाना किसी नूं थाने, पुलिस वाले हैं ते ओ तरले पाए ना करो ना करो, मेरा अपना ताया डीएसपी जे ना करो, वो अगर खलो हाँ ताया डीएसपी हाँ हजरत ओनू फड़ के लै गए थाने, उन्हें बड़े तरले पाए, उन्हें क्या ना करो मेरा अपना भाई जेड़ा जे डीआईजी लगा जी, उन्हें कहा खलो हाँ डीआईजी लगा हाँ हजरत, फड़ के थाने लै गए। उन्हें बड़ियां गल्लां कीतियां, पुलिस वाले मन्ने नहीं, ये जदों विगड़ जान ते फिर इंज ही होंदा है। वो आंदे ने मेरी वर्दी लथेगी ना, खैर कोई नहीं हाँ फड़ो पाओ लम्मा पाओ। उन्हें बड़ियां गल्लां कीतियां पर मन्ने ना, ते वो बह गया बेचारा चुप करके। उन्हें फिर थाने फोन कीते फलाने नूं, चाचे नूं, ताए नूं, मामे नूं, आओ भाई इत्थे नहीं छड्डदे हैं। ते वो पहले आंदा रहा ते ना मन्ने, जदों ना मन्ने ना ते उन्हें फिर आखिर बुला ही लिया अपने ताए नूं, चाचे नूं, मामे नूं। ते जूं ही वो थाने वड़ेगा ना, ओनू थाणियां वड़दियां वेखना उन्हें ते आना खलो जा, हुण पता लगदा है। समझ आई जे गल, आखना कि नहीं आखना, उन्हें आखना हुण थानेदारा तैनूं हुण पता खलो जा है। ते हुण वो जिहड़ा पिया बोलदा ना अपने जोर ते नहीं पिया बोलदा, कट्टा किले दे जोर ते हुंदा ना। समझ आई जे, हुण अपने जोर ते नहीं पे बोलदा, हुण ओ की पे आंदा, हुण ओ पे आंदा खलो जा, हुण ओ ओदे जोर ते पे बोलदा है कि जेड़ा हुण आया ना हुण तैनूं दसेगा। हाय हाय ओए असी बड़े माड़े, बड़े गुनाहगार, साडा ते कख कुछ नहीं साडे कोल है, लेकिन असी जिहड़ी गल पिया करने आ ना सरकार दे नाज है सानू है। हुण असी ते बड़े माड़े, साडे कोल ते कख कुछ नहीं है, लेकिन ये शायर की पे आंदा, ये जिहड़ा शायर पे बोलदा ना एदा जोर हुण अपने अमलां ते नहीं, ये की पे आंदा, हशर जदों होना गुनाहगारां दा, ओए फिर पता लगना है मेरी सरकारा। मैं आखना है फिर पता लगना है, तो तुसा आखना मेरी सरकारां दा। ते इत्थे ना मेरी गल कदी मान लो ते तुहाडी मेहरबानी, इत्थे हथ रख के आखना मेरी सरकारां। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਸ ਆਏ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਚਾਸ ਆਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਅਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਓਏ ਹਸ਼ਰ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਏ
میری سرکاراں دا گناہگار اوتھے وی گناہگار اوتھے وی تیرا نام بولنا کیوں جے تیرے جیا میٹھا میٹھا کسے بھی نہیں بولنا رب دے حبیبا سارے جگ دیا بولنا تیرے جیا میٹھا اوے تیرے جیا میٹھا میں اتھوں لاہور جانا ہے اتنا تے ہوئے کہ میرے کنا چ لاہور تائیں آواز تہاڈی آندی رہے ہیں رب دے حبیبا سارے جگ دیا بولنا تیرے جیا میٹھا ہوئے تیرے جیا میٹھا میٹھا اوتھے ہی آ گئی گل کہ دیکھنی ہے پھر پتہ لگنا ہے دیکھنی ہے پھر پتہ لگنا ہے گل اوتھے ہی آندی پئی ہے نا ایک ہی میرا موضوع چینج نہیں ہویا تے یہی گل اگر پیر مہر علی شاہ کھندے یہی گل لفظ لگنے پھر پتہ لگنا میری سرکاراں دا لفظ لگنے دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی لفظ لگنے گل وہی ہے لفظ لگنے الفاظ خالی لگنے گل وہی ہے حشر دی گل ہے یہی گل اگر پیر مہر علی شاہ صاحب کرن تے کن کردے نے آندے نے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جے بندہ کوئی سونی شے ویکھے سونی بہت سونی تے پہلا جملہ کی ہوندا ہے انج ہی ہے نا تسی پہاڑ ویکھو سونے تے پہلا جملہ کی ہوئے گا سبحان اللہ بندہ محفل وچ بڑیا ہونے ویکھیا بڑا خوبصورت انتظام ہے پہلا جملہ کی ہوئے گا انج ہی ہے نا سرکار تو سونا ہے کوئی تے پیر پیر علی شاہ صاحب نے ویکھیا میرے حضور نو تے پہلا جملہ کی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہائے 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 کی آندے نے اس صورت نو جملے دے غور کرو جملے دے غور کرو کیڑی صورت نو اس نہیں کیوں سامنے نے نا ویندے پین کی آندے نے اس بندہ ہوندا جڑا اے پہ ویندے سن ویکھ ویکھ کے پہ آندے نے اس نہیں اس تے دور ہوندا نا انہاں نو دیدار ہویا تے ویکھ کے پہ آندے نے اس صورت نو میں جانا کھا کے جان جہانا سچ آکھتے رب دی میں شان آکھا جس شان تو شانا سب بنیا پھر کہندے نے سبحان اللہ سبحان ہن گل ہوئی ہے اے دے اور بڑے اشعار نے پر میرے کول وقت نہیں ہے میں ہن آخری شعر جڑا پڑھنا نا موضوع دے مطابق وہ پڑھن لگا گل ہوئی حشر دی ہن پیر مہر علی شاہ صاحب ویندے نے حضور دے چہرے نو تے ویکھ کے کی آندے نے کہندے نے اے چہرہ جڑا ایتھے پہ نظر آندا ہے جے اس دن بھی نظر آ گیا نا تے گل بن جانی اوکھے ویلے حشر دا ویلا اوکھا ویلا نا تے آندے نے جڑا مینوں ایتھے پہ نظر آندا نا چہرہ اے چہرہ ہر اوکھے ویلے کیڑا اوکھا ویلا قبر دا ویلا اوکھا ہے تے آندے نے اس ویلے نظر آئے حشر دا ویلا تے آندے نے اس ویلے نظر آئے نزاع دا ویلا تے آندے نے اس ویلے اے صورت شالا پیش نظر رب وقت نزاع حشر وچ قبر تے پل تھی جد ہوسی گزر سب کھوٹیاں تھی سر تد کھریاں سبحان اللہ
سبحان اللہ سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں، سب کھوٹیاں تھی سن تد پھر پتہ لگنا اوتھے ہی آ گئی نا گل آندے نے سب کھوٹیاں کھوٹیاں کیڑیاں جڑیاں اساں کیتیاں نے ساڈے جڑے گناہ نے یعنی اسے کیتے تے گناہ نے پر حضور نے کرم کرنا ہے سب کھوٹیاں تھی سن تد تے پھر پتہ لگنا ہے تو دیکھنی ہے حشر میں ورفعنا سونیا تیرے لیے تیرے ذکر کو اہل سنت والجماعت بریلوی مسلک والو خوش نصیب ہو خوش نصیب ہو میرے مسلک کے نوجوان تو خوش نصیب ہے کہ خدا نے تجھے وہ مسلک دیا جس مسلک کے لوگوں سے وہ جب کرواتا ہے محبوب کی تعریف کرواتا ہے میرے مسلک کے نوجوان تجھے کیا ضرورت ہے اپنا مسلک چھوڑ کر کہیں اور جانے کی میرے مسلک کے نوجوان تجھے کیا ضرورت ہے پھرنے کی تجھے کیا ضرورت ہے اسی آندے ہیں کون ہے اسی آندے ہیں کون ہے میں پڑھتا ہوں یہ کام جو کر رہا ہوں یہ کر لوں اینڈ ہے بالکل ختم کرنے والا ہوں توجہ ہے سارے دیے تھکتے نہیں گئے پکی گل ہے ویکھ لو میرے سامنے کچا بندہ نہیں چلتا پکی گل ہے تھکے تے نہیں ہو ایک باری اور سوچ لو پھر موقع تو تھکے تے نہیں ہو پکی گل ہے ایک موقع اور دے دئیے تانوں پھر سوچ لو تھکے تے نہیں ہو واقعی جاگ دے میں ہو پکی گل ہے جڑے تھک گئے ہو زور نال آکھو سبحان اللہ 3 موقع دیتے نے تانوں اسے واسطے کڑی کڑی آکھیا پکی گل ہے دے دو چلو اچھا بیٹا یہ کارڈ رکھو اب میں پڑھ دیتا ہوں انشاءاللہ ٹھیک پڑھ دیتا ہوں اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد پیچھے آلے ہو میں تانوں نظر آ رہا ہونا پر تسی مینوں نظر نہیں پہ آندے پر تساں انصاف کرنا ہے گلاں نہیں کرنیاں چپ کر کے سننا ہے تے سبحان اللہ بھی آنا ہے کیوں جے ہن تسی مینوں نظر نہیں آ رہے ہن انصاف کرنا ہے تساں ٹھیک ہے تے میں تانوں 3 واری موقع اسے واسطے دتا سوچ لو پکی گل ہے انج دی پکی جویں ہن ہوئی ہے کدی پکی انج دی ہوندی ہے تے پھر کچی کینج دی ہوندی ہے ہن ذرا رل کے ایک واری آکھو سبحان اللہ میں کہہ رہا تھا میرے مسلک کے نوجوان تجھے کیا ضرورت ہے کسی اور طرف جانے کی اتنا کچا نہ بن اتنا کچا نہ بن کہ تو کالج جائے اور تجھے کوئی ایک چائے کی پیالی پلائے اور اپنا بنا لے اتنا کچا نہ بن تو یونیورسٹی جائے اور کینٹین پر سے تجھے کوئی ایک سموسہ کھلائے اور تجھے اپنا بنا لے اسی پوچھنے ہیں کون ہے اے کون ہے بڑے پیسے والا بندہ ہے سنیے آندے نے نہیں یہ دا پیو تے بڑا پکا سنی سی اینو پتہ نہیں کی ہویا یار کی ہویا پتہ نہیں کی ہویا آندے نے یونیورسٹی پڑھدا سی کالج پڑھدا سی اوتھے پاسے دا کوئی نالے دے منڈا رل گیا اونے اینو اپنا بنا لیا ہے کمال ہے ایویں ہی اپنا بنا لیا میرے مسلک کے نوجوان اتنا کچا نہ بن کہ کوئی ایک پیالی پلا کر اپنا بنائے کوئی ایک سموسہ کھلائے اور اپنا بنا لے تو ایسے نہ بک میں یہ نہیں کہتا تجھے بکنا نہیں چاہیے میں یہ نہیں کہتا سنی بکے نہیں بک ضرور بک اور یہ بھی نہیں کہتا کہ تجھے نہیں بکنا چاہیے نہیں تو بھی بک ضرور بک لیکن خدا کا واسطہ کالج اور یونیورسٹی میں نہ بک ارے بکنا ہے تو دربار مصطفیٰ میں بک تاکہ کوئی اور خرید نہ سکے
بکنا ہے تو مصطفیٰ کے دربار میں بک تاکہ تجھے کوئی اور خرید نہ سکے. ارے تجھے کیا ضرورت ہے اپنا مسلک چھوڑنے کی؟ تیرا مسلک تو وہ سچا اور سچا مسلک ہے. بھلا یہ مسلک کو چھوڑنے کی چیز ہے؟ اور اس مسلک کو تو بن کے کول رکھنے دی لوڑ ہے. اس مسلک کو بھلا چھوڑا جاتا ہے؟ یہ تیرا اور میرا سچا مسلک تو وہ ہے جو جب کرتا ہے تعریف مصطفیٰ کرتا ہے. تو کیا تعریف مصطفیٰ والے مسلک کو چھوڑنا چاہیے؟ نہیں. ارے پکا ہو جا، بلکہ تجھے اتنا پکا ہونا چاہیے کہ کوئی تیرے کندھے پر ہاتھ رکھ کے تجھے اپنا نہ بنا لے. تو اتنا پکا ہو جس کے کندھے پر تو ہاتھ رکھے وہ بھی یا رسول اللہ کہنے لگ جائے. اتنا پکا ہو جا میرے مسلک کے نوجوان. خدا کا شکر ادا کر کہ تجھے اور مجھے رب نے مسلک اہل سنت والجماعت بریلوی مسلک عطا کیا ہے. ہم جب کرتے ہیں تعریف مصطفیٰ کرتے ہیں. ہم سے جب بھی بات ہوتی ہے تعریف مصطفیٰ میں ہوتی ہے. آج لوگ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہنا شروع ہو گئے ہیں. اہل سنت والجماعت کہنا آسان ہے. اہل سنت والجماعت والے کام کر کے دکھاؤ. ارے اہل سنت والجماعت کے خالی نام رکھنے سے بندہ اہل سنت والجماعت نہیں ہو جاتا. اگر اہل سنت والجماعت کے اعلانے کا اتنا زیادہ شوق ہے نا تو پھر آؤ ہمارے ساتھ میلاد کی صفوں میں کھڑے ہو کر میلاد بھی مناؤ. پھر آؤ ہمارے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تحفظ ناموس رسالت کی جنگ بھی لڑو. آج اگر اہل سنت والجماعت کے اعلانے کا شوق ہے نا تو پھر آؤ ہمارے مسلک کے حقہ کی ترجمانی کرتے ہوئے 11ویں کی محفل بھی سجاؤ، 12ویں کی محفل بھی سجاؤ. اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر خالی اہل سنت والجماعت کا نام رکھ کر ڈھونگ نہ رچاؤ. دو رنگی چھوڑ کے یک رنگ ہو جا یا سراسر موم ہو جا یا پھر سنگ ہو جا حضرات جی بکار. اور پھر تیرا اور میرا مسلک وہ سچا اور سچا مسلک ہے جس میں منافقت کی ذرا بھی گنجائش نہیں. باقی ہر جگہ منافقت ہے. یوم صدیق اکبر پر جلوس نکلے تو جائز، یوم عثمان پر حضرت عثمان کو ذوالنورین کہیں تو جائز، اور ہم یوم مصطفیٰ پر جلوس نکالیں تو ہمیں شرک اور بدعت کے فتوے. ہم اگر نبی کو نور کہیں تو ہم پر شرک اور بدعت کے فتوے. اگر ہم پر شرک اور بدعت کے فتوے تو بتا یوم صدیق اکبر کے جلوس کی دلیل کیا ہے؟ بتا حضرت عثمان غنی کو ذوالنورین کہنے کی دلیل کیا ہے؟ یہ مطلب ہے اسی کھیڑیے تے جوا تو کھیڑے تے ٹورنامنٹ. یہ کوئی مسلک ہے؟ یہ کوئی مسلک ہے؟ عقیدہ چھوڑنے دا بھاڈے اسے عقیدہ نہیں کہتے. عقیدہ تو میرا اور تیرا ہے. جہاں صدیق اکبر کے یوم پر جلوس جائز ہے اس وقت ہم یہ کہتے ہیں صدیق کا مرتبہ نبی سے زیادہ نہیں. اگر صدیق کا یوم منانا جائز ہے تو صدیق کے نبی کا یوم منانا بدرجہ ہونا جائز ہے. اگر عثمان کو ذوالنورین کہنا جائز ہے تو پھر نبی کو ذوالنورین، نبی کو نور والا کہنا کیسے ناجائز ہو سکتا ہے؟ جس کے نکاح میں 2 صاحبزادیاں آ جائیں نبی کی وہ نور والا ہو جائے تو خود نبی کے نور کا عالم کیا ہوگا؟ یہ تیرا اور میرا مسلک ہے. اس لیے میرے مسلک کے نوجوان پکا ہو جا. کیا ہو جا؟ جب بات کرنا تعریف مصطفیٰ میں کرنا. یہ ہے تیرا اور میرا مسلک. ورفعنا سونیا تیرے لیے تیرے ذکر کو. ابھی میں نے صرف رفع بیان کیا ہے. رفع. اب اس کے بعد ہے نا باقی ہے، پھر لکا باقی ہے، پھر ذکرک باقی ہے. 1 گھنٹہ 15 منٹ مجھے گفتگو کرتے ہوئے ہو گئے اور ابھی صرف میں رفع پر پہنچا ہوں اور وہ میں پہنچا ہوں میری بس ہو رہی ہے. ورنہ ابھی رفع کی بلندیاں اتنی ہیں کہ قیامت تک بیان ہو تو ختم ہو سکتی. ابھی میں نے آیت کا ایک لفظ کہا ہے اور اس پر میری گفتگو 1.5 گھنٹہ ہو گئی. اب میں تھک گیا ہوں، میری ہمت ختم ہو رہی ہے. شان تو رسول اللہ کی کئی درجے آگے. لیکن صرف اتنا بتا دوں کہ یہ شعبہ میرا اور آپ کا ہے کہ ہم نے جب کرنی ہے تعریف مصطفیٰ کرنی ہے. اللہ اسی مسلک پر زندہ رکھے، اسی مسلک پر موت عطا کرے. لوگوں میں نے ایک حدیث بیان کر کے آپ کو بتایا ہے سرکار حشر والے دن خدا سے مانگیں گے اور ہم گناہگاروں کی معافی مانگیں گے کہ میرے امتیوں کو اللہ معاف کر دے. ہماری مغفرت مانگیں کہ میرے امتیوں کی مغفرت کر دے. اس دن بھی وہ ہمارے لیے مانگیں گے. تو امتیوں اپنے ایمان سے جواب دو. اس نبی کو خوش کرنے کے لیے کیا ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے وہ خوش ہو جائیں؟ آواز آئے سارے بولو. جو ایسے وقت میں بھی ہماری مغفرت مانگے جب کوئی کسی کی سن ہی نہیں رہا ہو، اس وقت بھی جو ہمارے لیے دعا مانگے، کیا اس نبی کو خوش نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے. تو سرکار نے کہا صلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے.
نماز میری آنکھوں کی، وعدہ کرو آج کے بعد نماز نہیں چھوٹے گی. اوکھے ہو گئے ہاتھ ہوتے کرنا پہ گیا، پڑھنی نہ پہ جائے کتنے اوکھا کام ہے نا. کیا اس نبی کو خوش نہیں کرنا چاہیے؟ سرکار نے کہا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو پھر نماز پڑھنی چاہیے کہ نہیں؟ ہاتھ ہوتے کر کے جڑا انہیں نہ کیتے بیٹھے انہوں نے 2 پڑھنی ہے، پکی گل ہے نا، پڑھنی ہے نا نماز. اے ہاتھ ہوتے کران دا جڑا مقصد ہے نا، جنہیں نہیں پڑھنی نا انہیں ہاتھ ہوتے کر کے بھی نہیں پڑھنی، یہ مینوں پتا ہے. یہ مقصد یہ نہیں کہ جڑا ہاتھ ہوتے کرے گا وہی پڑھے گا، یہ خالی گواہی دی دلیل ہوندی ہے. یہ قیامت والے دن ہاتھ گواہی دین گے یا اللہ سا وعدہ کیتا سی کہ پڑھاں گے. ہو سکتا اللہ اسی وجہ تو مغفرت فرما دے. ہاتھ ہوتے کر کے نماز پڑھا گے انشاءاللہ. نماز نہیں چھوٹنی چاہیے. محفل کرو تے نماز نہ پڑھو، محفل آؤ تے نماز نہ پڑھو تے چاستے نہ آئی. پھر محفل بھی کرنی ہے تے آج عزم کر کے اٹھو کہ آج کے بعد نماز بھی تے پڑھدا بندہ کہنجے. سنو ہن تسی اندروں آندے پہ ہوگے ہاں یار گل ٹھیک ہے کل تو پڑھاں گے. اندروں بندہ آندا ہن کئی تسی تواڈے چ بھی کہندے پے ہونے گل ٹھیک ہے یار کل تو پڑھاں پکی. تے جیدی اج نہیں نہ آندی اودی کل نہیں آندی. جے تساں آکھیا نا کل تو پڑھاں گے تے میرا نہیں خیال کہ پھر تواڈے جو کوئی پڑھے. کیوں جے شیطان ہوندا نا کل تو لازمی پڑھنی، او کل آندی نہیں. تے جے تساں آکھیا نا اج عشاء جنے نہیں پڑھی یار میں ہن جانا تے میں اج عشاء پڑھنی، انشاءاللہ وہ بندہ نمازی بن جائے گا. وہ بندہ نمازی بن جائے گا جنہیں آج دی عشاء پڑھ لی. کیوں جے جیڑا آج تو شروع ہو جائے گا نمازاں پڑھن وہ پھر نمازی بن جائے گا. تے نیت کر لو کہ پڑھنی ہے انشاءاللہ. آواز بڑی دھیمی آندی پئی، پڑھنی نہ بہ جائے کتے. آنکھوں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ میری آپ سب دی حاضری نو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ دوستاں نو خیر و برکت عطا کرے. جنہاں نے اہتمام کیتا اللہ انہاں دا اہتمام نوجواناں دا قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پشتو نعت دی مینوں بہت زیادہ فرمائش ہے. میں اودے 2 اشعار پشتو نعت دے جڑے پڑھدا ہونا وِد ترجمہ او پڑھ کے پھر اجازت چاہواں گا. تے اگر تانوں سمجھ نہیں آئے تے ٹینشن نہیں لینی، میں ترجمہ کر دیاں تسی آکھو گے سمجھ آئی ہے انشاءاللہ. بس تساں ایک کام کرنا، میں آکھاں گا میرا نبی، تساں آکھنا سلطان ہے. میرا نبی ایڈی ہولی آواز نال تے میں بھی آکھ لینا وا میرا نبی. اگے والے چپ کرو ہنیرے، پیچھے والے نظر ہی نہیں پہ آندے. پیچھے والے آکھو بھائی میرا نبی. اللہ سلامت رکھے. جڑے کھلو گئے ہو بہ جاؤ تے جڑے بیٹھے ہو ذرا سلطان ہے آکھو میرا نبی. سروریں سے باندھے سروریں سے باندھے مالو سر میں تے قربان دے. واہ واہ سمرا خیستہ نبی سلطان دے. بھائی واہ واہ سمرا خیستہ نبی سلطان دے. ترجمہ میرا گھر اولاد درجا، میرا گھر اولاد درجا سب آپ پر قربان ہے. مرحبا کتنا ہنسی میرا نبی. اللہ سلامت رکھے آپ نو بھائی. مرحبا کتنا ہنسی میرا نبی سلطان ہے. مرحبا کتنا ہنسی میرا نبی. مور آندن پشتو چ والدہ نو، استن آندن پشتو سوئی نو. حدیث شریف چاہتا ہے حضرت اما عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے دے اندر بیٹھ کے سوئی دے نال کچھ سیندیاں پئیاں سن. ہوا دا تیز جھونکا آیا، سوئی ہاتھ چوں ڈگ پئی، دیوا بجھ گیا. سیدہ فرمانیہ نے فتبسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے تبسم فرمایا، اتنا نور آپ کے دندانے مبارک چوں نکلیا سارا حجرہ روشن ہو گیا. تے میں اپنی سوئی نو حضور دے نور دی روشنی چ لب لیا. پہلے پشتو پھر او دا ترجمہ اردو. نور بی بی استن پسے اشپا گرزی دیلا پاک رسول مسکی شلو استنو زلی دیلا پاک رسول مسکی شلو استنو زلی دیلا. ترجمہ اما عائشہ کے ہاتھ سے جس وقت سوئی کھو گئی. نارنگ منڈی والوں پھر کیا ہوا؟ پھر مسکرائے آپ تو ہر چیز روشن ہو گئی. اما عائشہ کے ہاتھ سے جس وقت سوئی کھو گئی پھر مسکرائے آپ تو ہر چیز روشن
ہر چیز روشن ہر چیز روشن چہرہ رسول ہے چہرہ رسول ہے یا 14ویں کا چاند ہے پھر میں کیوں نہ کہوں آپ سارے کیوں نہ کہیں مرحبا کتنا ہنسی میرا نبی میرا نبی میرا نبی آنکھڑا پڑا سبحان اللہ اللہ اکبر آخری شیر اس نعت دا تے بڑا خوبصورت شیر پختانہ اشتے دل تک ناستے پختانہ سوک پختون اشتے دل تک اور کوئی پٹھان آئے تھے اچھا کم دے پختانہ اشتے نقشبندیہ ساؤنڈ والے یہ کیمرہ تھوڑا پیچھے کرو تو پختانہ اشتے کوئی پٹھان کوئی نہیں چلو چلو ٹھیک ہے میں تے ہے نا آنکھو سبحان اللہ جڑے کھلو گئے ہو بہ جاؤ جڑے کھلو گئے ہو بہ جاؤ ہلے آخری شیر رہندا بیٹھ جاؤ اے کاکا نیلی شرٹ آلیا بہ جاؤ اے ساؤنڈ دے پیچھے جڑے کھلوتے ہو بہ جاؤ بہ جاؤ بہ جاؤ بہ جاؤ اے رومال والے بھرا بہ جا پختونی اے پٹھان لگدا پیا مینوں ٹھیک ہے اخبل سڑائی دیتا ناستے ایویں بیان دیو تسی کوئی نہیں بیٹھا نا ایک چلو ایک بھی بڑا ٹھیک ہے لگا پختانہ تزور سرا لگوایا سبحان اللہ وایا چلو ٹھیک ہو گئی گل سنو آنکھو سبحان اللہ آخری شیر اسناد دا خزو کہتے ہیں پشتوں میں عورت کو گتے کہتے ہیں پشتوں میں انگلیوں کو کلمہ کہتے ہیں پشتوں میں کاٹنے کو الیدی کہتے ہیں پشتوں میں دیکھنے کو قرآن کہتا ہے مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف کو دیکھا اپنی جی میرے حضور نو ویندیاں تھے پہلے پشتو سنو پھر اردو ترجمہ ہو جائے گا مربی بی خزو چی یوسف لی دو گتیکڑی کلاما سمجھتے آ گئی ہونی وایا کنا سبحان اللہ ایسا نعت خواہ کہاں ملے گا نعت بھی سنائے پشتو بھی سکھائے خزو چی یوسف لی دو گتیکڑی کلام دکیل دلے سرور عالم دکیل دلے سرور عالم ترجمہ انگلیاں کاٹی جنہوں نے حسن یوسف دیکھ کر نارنگ والوں دیکھ لیتی آنکھ سے میرے نبی کو اگر دیکھ لیتی آنکھ سے میرے نبی کو اگر تو پھر لیتی دل پہ پھر لیتی دل پہ چھریا یہ میرا ایمان ہے پھر میں کیوں نہ کہوں مرحبا کتنا ہنسی میرا نبی مرحبا کتنا ہنسی میرا نبی آقا کی آمد مولا کی آمد حاضر کی آمد ناظر کی آمد حامی کی آمد سونے کی آمد سچے کی آمد میٹھے کی آمد پیارے کی آمد مدنی کی آمد مکی کی آمد ذرا زور سے بولو اور زور سے بولو شرما نہ چھوڑو یہ دنیا سن لے سارا سن لے ہم یوں ہی بولے مرحبا 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 کتنا ہنسی میرا نبی محبوب محبوب بڑے آئے نارنگ منڈی والوں محبوب بڑے آئے دلدار بڑے دیکھے محبوب بڑے آئے
دلدار بڑے دیکھے پر جتنے بھی ہنسی دیکھے تیرے قدموں میں پڑے دیکھے مرحبا کتنا ہنسی میرا نبی اتنا سونا یہ وہ دنیا والے شاعر نے تو اپنے محبوب کے لیے کہا ہے نا، اور میں کہتا ہوں تیرا محبوب کی وجہ میرے سرکار آگے، یہ جملہ تو اصل میں میرے سرکار کے لیے ہونا چاہیے کہ اتنا سونا تینوں رب نے بنایا جی کرے ویکھدا رواں جی کرے ویکھدا رواں مرحبا کتنا ہنسی میرا نبی سلطان ہے جانی رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانی رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں جس سہانی گڑی چمکا طیبہ کا چاند جس سہانی گڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پیلا سلام مصطفیٰ جانی رحمت پیلا سلام شمع بز میں ہدایت پیلا جن کے آنے سے روشن جہاں ہو گئے جن کے آنے سے روشن جہاں ہو گئے اس نبی کی ولادت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانی رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ السلام خدا کے حاضر و ناظر رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول دست بستہ کھڑے اے آقا حاضر غلام پیش کرتے ہیں غلامانہ سلام رسول اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اللہ علیہ وسلم نور اللہ اے اللہ جدی ساری محفل نو اول تاخر اپنی بارگاہ وچ قبول فرما پڑھن پڑھاونے سنن سناونے کو غلطی کوتاہی ہو گئی معاف فرما جتنے لوگ آج دی اس محفل مبارکہ وچ مجھ گناہگار سمیت آئے ساریاں دا آنا قبول فرما اے اللہ اساں حضور دے محفل میلاد جا کے نیت کیتی ہے 5 وقتہ نماز پڑھاں گے اللہ سانو 5 وقتہ دی توفیق نصیب فرما اسی نیت کرنے ہیں والدین دی نافرمانی نہیں کریں گے اللہ والدین دا فرما بردار بنان دی توفیق عطا فرما اے اللہ اج دی اس محفل مبارکہ وچ اسی نیت کرنے ہیں یا اللہ کسی دا دل نہیں دکھاواں گے یا اللہ سانو استقامت عطا فرما اے اللہ اج دی اس محفل مبارکہ وچ اسی نیت کرنے ہیں حضور دی سنتاں تے عمل کران گے سانو اللہ توفیق نصیب فرما اے اللہ اج دی اس محفل مبارکہ جتنے لوگ آئے نے انہاں چناں دے گھر والے وچ کوئی بھی بندہ بیمار ہوے اللہ شفا عطا فرما پریشان حال ہون اللہ پریشانیاں دور فرما بے اولاد ہون تے اللہ نیک اور سہل اولاد عطا فرما تنگ دست ہون اللہ تنگ دستیاں دور فرما مقروض ہون اللہ بارے قرض تو نجات عطا فرما
اج دی اس محفل مبارکہ نو سجان واسطے جنہاں بھی دوستاں اہتمام کیتا دامے در میں سخن حصہ ملایا اے اللہ محنت کیتی ہے سارے دی محنت قبول فرما انہاں نے اساں اپنی حیثیت دے مطابق محنت کیتی ہے اللہ تو اپنی شان دے مطابق اجر عطا فرما اے اللہ بزم دے جتنے دوست نے سارے نو خیر و برکت عطا فرما انہاں دی محنت اور کاوش نو قبول فرما تے اللہ انہاں نو پکا نمازی بھی بنا یا اللہ علماء آئے ثنا خواں آئے حفاظ آئے قراء آئے ائمہ مساجد آئے سارے دا آنا اللہ قبول فرما سانو منگن تے نہیں آندا پر اللہ تینوں دینا آندا ہے اپنے فضل دے نال عطا فرما ساڈے منگن وچ کمی اللہ تیرے دین وچ کمی نہیں اپنی شان دے مطابق عطا فرما جڑا ساڈے دل وچ مطابق شریعت اللہ جائز او سب عطا فرما وصلی اللہ علی حبیبی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین